بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر اس وقت یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو ایڈس ہوا ہے، اور یہ خبر چلا رہے ہیں گودی میڈیا کے لوگ۔ یہ لوگ اتنے بے شرم، بے حیا اور بدتمیز قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے کہ جو خبر چلائی جا رہی ہے وہ جھوٹی ہے یا سچی ہے، ان کو بس چلانے سے مطلب ہے۔ اور اس خبر کی آڑ میں بدتمیز اور بیہودہ قسم کے لوگ اسلام کو گالیاں دے رہے ہیں، مسلمانوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اور جو ان کو دیکھنے والے ہیں ان کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اتنے بے شرم قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو پتہ بھی چل جاتا ہے نا کہ جو ہم نے خبر چلائی تھی وہ جھوٹی خبر تھی، غلط خبر تھی، تو ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہوتی ہے، کوئی وضاحت ان کی طرف سے نہیں آتی ہے کہ ہم نے جو خبر چلا دی تھی وہ جھوٹی خبر تھی، کوئی وضاحت ان کی طرف سے نہیں کی جاتی ہے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے خبر چلا دی گئی، ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے اگرچہ وضاحت کر دی گئی ہے، اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا فیس بک پر جو آفیشیل پیج ہے اس پر بھی اور دوسری جگہ بھی یہ وضاحت کی گئی کہ الحمدللہ بائی دا گریس آف اللہ ڈاکٹر ذاکر نائک از ہیلدی۔ Clarification regarding false news. It has come to our attention that rumors have been circulating online claiming that Dr. Zakir Naik is sick and hospitalized at Sunway Medical Center in Malaysia. These reports are baseless and entirely untrue. Alhamdulillah, by the grace of Allah, Dr. Zakir Naik is in good health. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرف سے وضاحت کی گئی ہے کہ وہ ان کی صحت اچھی ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے جو اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ ایڈس ہوا ہے اور پھر دنیا بھر کی مغلظات بکی جا رہی ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہا جا رہا ہے، تو یہ سب کی سب بے بنیاد باتیں۔ لیکن یہ سب پتہ چلنے کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے معافی نہیں مانگیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہم نے جو خبر چلا دی تھی وہ جھوٹی خبر تھی، بلکہ اس کی آڑ میں کیا کریں گے، اسلام اور مسلمانوں کو گالیاں دیں گے، طرح طرح کے بیہودہ گندے تبصرے ہوں گے مسلمانوں کے اوپر، اور جو لوگ ان کو سنتے ہیں ان کے دماغوں کے اندر یہ زہر بھرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بھائیوں، اچھی طرح سے یاد رکھو، جو گودی میڈیا کے لوگ ہیں اور ایسے جو اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اچھی طرح سے ان تمام لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بیمار پڑیں یا بیمار نہ پڑیں، وہ دنیا میں رہیں یا نہ رہیں، تو اس سے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر کیا فرق پڑنے والا ہے۔ آج ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، کل مر جائیں گے، لیکن اسلام اور مسلمان تو قیامت تک رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسلام کو اس طرح سے بنایا ہے کہ انشاءاللہ وہ قیامت تک رہنا ہی رہنا ہے، قیامت تک اسلام باقی رہے گا ہی رہے گا۔ اور اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ بہت سی مرتبہ اس طرح کے لوگ انہوں نے کوشش کی کہ کسی طرح سے ہم اسلام کے اندر خامیاں نکالیں، غلطیاں نکالیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش میں لگے، لیکن یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کو ہدایت سے سرفراز کیا۔ آئے دن ہم اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ کوئی آدمی قرآن مجید کو اس نے اس لیے کھولا تھا کہ وہ قرآن مجید کے اندر غلطیاں نکالے گا، لیکن نتیجہ اور انجام کیا ہوا کہ خود جو ہے وہ اسلام سے سرفراز ہو گیا اور جو ہے مسلمان بن گیا قرآن مجید کو پڑھ کر کے، کہ اس سے زیادہ سچی کتاب تو روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتی ہے، اس کا تو ہر حرف جو ہے سچا ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچا قرآن مجید کو پڑھ کر کے۔ ماضی کے اندر بھی اس طرح ہوتا رہا کہ لوگ اٹھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اسلام کو ختم کر دیں، لیکن وہی لوگ اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ تاتاریوں کا قصہ ہے، علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ کہ تاتاری جو لوگ تھے وہ اس لیے تو اٹھے تھے نا کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور مسلمان بھی یہ سوچنے لگے تھے کہ شاید اب مسلمانوں کا کیا بنے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی اولادوں کے اندر ایسے لوگوں کو پیدا کیا کہ جو اسلام کی آغوش میں آئے اور خانہ کعبہ کے خادم بنے، ایسے ہی لوگ۔ تو ہمیں تو تم سے بھی توقعات ہے، جو تم رات دن نفرت کا پیغام بھیجتے رہتے ہو، نفرت گھولتے رہتے ہو لوگوں کے ذہنوں کے اندر، تو امید ہے کہ تم نہ صحیح تمہارے آئندہ آنے والی نسلیں انشاءاللہ وہ حلقہ بغوش اسلام ہوں گی۔ تمہاری بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ آئندہ جو لوگ آئیں گے ان کی بات سمجھ میں آئے گی۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک کے بیمار پڑنے نہ پڑنے سے، مسلمانوں کو گالیاں دینے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسلام تو انشاءاللہ یوں ہی پھلتا پھولتا رہے گا، اور قیامت تک اسلام بھی باقی رہے گا، مسلمان بھی باقی رہیں گے۔ اللہ آپ کو عقل سلیم اور ہدایت سے نوازے۔